اسراء اور معراج کی یہ رات، کیا اس رات کو جاگنا، اس رات کو خاص طور پر کوئی باتیں کرنا، کوئی محفلیں جمانا، یہ کس کی سنت ہے، کس کا طریقہ ہے؟ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عظیم واقعہ پیش آیا، اس واقعہ پیش آنے کے بعد آپ کم و بیش دنیا میں 12-13 سال تک زندہ رہے، آپ نے کبھی یہ رات نہیں منائی، نہ اس رات میں کوئی خاص عبادتیں کی ہیں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس رات کے بارے میں پتہ ہی نہیں کون سی رات ہے، حالانکہ عظیم واقعہ ہے آپ کی زندگی کا، قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، لیکن کس سال پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، کون سی رات تھی، کون سی تاریخ تھی، اس میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو کئی اقوال ملیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال پیش آیا، کوئی کہتا ہے نبوت کے 5ویں سال پیش آیا، کوئی نبوت کے 10ویں سال، مختلف سالوں کے اندر اختلاف، کس مہینے میں پیش آئی یہ رات اس کا بھی کچھ پتہ نہیں، مختلف اقوال ہیں۔ اور یہاں پر بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ عظیم واقعہ، اس کا پتہ نہ چلا ہو کہ کون سی رات ہے۔ ہم تو احادیث میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی چیزیں بھی صحابہ نے بیان کر دی ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا اتنا عظیم واقعہ، اس کی تاریخ کا پتہ نہ چل پائے کون سے تاریخ ہے۔ اس کی وجہ کیا بھائیو؟ اس کی وجہ یہی ہے آپ کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا لیکن کبھی یہ رات نہیں منائی۔ شب معراج کے نام سے فلاں رات آپ جاگے ہوں، صحابہ کے ساتھ کوئی محفل کی ہو، کوئی اس طرح کے کام کیے ہو، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں ہوا۔ اور نہ ہی آپ کے بعد صحابہ کرام کہ جن کا 100 سال کا زمانہ ہے، کہ جن کو آپ سے بڑی محبت تھی، نہ ان صحابہ نے کبھی یہ رات منائی۔ ایک بار بھی کبھی منا لیتے تو تب بھی تاریخ محفوظ کر لیتی کہ صحابہ فلاں رات کو انہوں نے یہ شب معراج منائی تھی۔ اور صحابہ کے بعد تابعین، ائمہ کرام، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ مالک، نہ یہ ساری محفلیں آج کل کے دور کے ان صدیوں کی ساری پیداوار ہے کہ جب دین جو ہے اپنے گھر سے نکلنا شروع ہوا، ہر کو اپنے طور پر دین بنانا اسے شروع کر دیا، وہاں سے شروع ہوئی ہیں۔